سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہمارے پورے اسٹرکچر کو خطرے میں ڈالتا ہے، اگر کوئی چیز ڈالتی ہے تو وہ ہے زبان۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہاتھ سے کی ہوئی غلطی کا بدلہ زبان کو بھگتنا پڑے، پیر سے کی ہوئی غلطی کا بدلہ اور اس کی سزا انسان کے ہاتھ کو بھگتنی پڑے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان آنکھ سے کوئی غلطی کرے اور اس کی سزا پیر کو بھگتنا پڑے، لیکن زبان ایسی چیز ہے کہ غلطی یہ کرتی ہے اور اس کی سزا پورے جسم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اس زبان کے حوالے سے بہت ہی محتاط رہنے کے حوالے سے فرمایا، اور آج جتنی بھی مصیبتیں چاہے وہ گھروں میں آتی ہوں، چاہے وہ سوسائٹی میں آتی ہوں، چاہے وہ اپنی پرسنل لائف کے اندر آتی ہوں، چاہے روزی کی تنگی کی شکل میں آتی ہوں یا بیماری کی وجہ سے آتی ہوں، ان سب کے پیچھے اگر کسی گناہ کا سب سے بڑا رول ہے تو وہ زبان کی بے احتیاطی والے گناہ کا رول ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی اس حد تک قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسدار تھی، اور ان کی نگاہوں میں آخرت کا اتنا عظیم تصور تھا کہ ایک بھی عورت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتی ہو۔ جس کسی نے کلمہ پڑھا، جس کسی نے قرآن کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے مانا، اور جس کسی نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرا، انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کو سنوارنے کی کوشش کی وہ اپنی آخرت ہے، قیامت کے دن کے حوالے سے ہے۔ اس لیے کہ ہر کوئی یہ جانتا ہے یہ دنیا چند دنوں کی ہے، ہر آنے والا جانے کے لیے آتا ہے، اور یہاں کی مصیبتوں سے بڑھ کر کے قیامت کی مصیبت ہے۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہی نہیں بلکہ شافع محشر ہیں، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آخر سورہ ہود میں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ تو سورہ ہود کے اندر قیامت کا تذکرہ موجود ہے۔ قیامت کا دن اتنا سخت ترین دن ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور اس دن اللہ عز و جل اپنے بندوں سے فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، اور وہ اعمال نامہ جس کے اندر کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہوگی جو درج نہ ہو، جیسا کہ خود قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کے اندر نہ چھوٹی چیز چھوڑی جائے گی نہ بڑی چیز، ہر ایک چیز کا اس کے اندر ذکر ہوگا۔ بلکہ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے اسے محفوظ کرنے والا ایک فرشتہ محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بہت سارے الفاظ اکیلے میں کرتے ہیں، بہت سارے الفاظ اور بہت سارے جملے پرائیویٹ میں کہتے ہیں، بہت ساری پلاننگ اکیلے کے اندر بناتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کے دور کے اندر واٹس ایپ اور اسی کے ساتھ فیس بک اور اسی کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی نکل آئیں کہ آپ جو کچھ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ جانیں یا جس سے چیٹنگ کر رہے ہیں وہی جانتا ہے، کسی تیسرے کو خبر نہیں ہوتی، اور اس کے اندر جو الفاظ آپ اپنی چیٹنگ کے اندر یوز کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہر لفظ کو فرشتہ محفوظ کر لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کی زبان سے یا کسی کے فنگر سے اچھے الفاظ ٹائپ ہو جاتے ہیں یا زبان سے نکلتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جن الفاظ کی بنیاد پر اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان جملوں کی بنیاد پر اسے ترقی کی اس منزل تک پہنچا دیتا ہے جس کا وہ خواب بھی کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔
خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال لیتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل اسے بلند و بالا مقام عطا کر دیتا ہے، اور کبھی لاشعوری طور پر انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ نکال لیتا ہے جس کی بنیاد پر وہ جہنم کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا زبان کی حفاظت کرو، اسی لیے فرمایا گیا پہلے تولو پھر بولو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرتے تھے وہ اپنی زبان کی فکر کرتے اور اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ آج تنہائی کے اندر انسان کیسے کیسے الفاظ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ یوز کرتے ہیں، گندی باتیں شیئر کرتے ہیں، گندی پکچریں شیئر کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی تخریب کاریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مختلف قسم کی پلاننگ ایک دوسرے کے سلسلے میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جھوٹ کا سہارا لے کر، کبھی دغا بازی کا سہارا لے کر، کبھی غیبت کے طور پر انسان اپنی زبان کو بے لگام کر دیتا ہے۔ اسے نہیں خبر کہ جس زبان کا اعزاز، جس زبان سے وہ یہ غلط جملے استعمال کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اس زبان کی کتنی آفتیں ہیں، اور اس کی بنیاد پر اللہ عز و جل اسے کتنے سخت ترین عذاب کے اندر گرفتار فرمائے گا۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے دوسری طرف چلتا ہوں اور دوسری احادیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ایئرس اولڈ، 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 34 ایئرس کی ایج کے اندر وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ بڑے جلیل القدر صحابی، دنیا میں جتنے بھی صحابہ تشریف لائے سارے صحابہ حضور سے یہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا، یا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں جس صحابی سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہوں اس صحابی کی عظمت کیا ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام اتنا بلند تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور صحابہ ان سے سوال کرتے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے سوالات کا جوابات دیا کرتے۔ اتنا اونچا مقام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب سنیے اور غور سے سنیے اس عظیم صحابی کے بارے میں جسے رسول اعظم نے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی قیامت میں مجھے جواب دینا پڑے گا؟ میرے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں، الفاظ نکلتے ہیں، کیا قیامت میں اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جلیل القدر صحابی۔ اور ان کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلتا بھی نہیں تھا جو جملہ شریعت کے خلاف ہو، قانون الہی کے خلاف ہو، قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ پھر بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، میری زبان سے جو جملہ نکلتا ہے کیا سرکار ان الفاظ پر بھی اللہ عز و جل قیامت میں پکڑ کرے گا؟ اب سنیے جو حضور نے فرمایا، زندگی بھر یاد رکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے؟ جہنم میں اوندھے منہ زیادہ تر جانے والے لوگ زبان ہی کی وجہ سے ہوں گے۔ جتنے بھی لوگ زیادہ تر جہنم میں اوندھے منہ جانے والے ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تلوار کا وار تو بھر جاتا ہے
لیکن زبان کا زخم جلدی سے نہیں بھرتا۔ آپ ذرا سوچو، یہ زبان اتنی طاقتور ہے کہ کبھی غلط جملہ زبان سے نکل گیا تو صدیوں تک درمیان کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے۔ کبھی کوئی ایسا جملہ نکل گیا، رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کبھی غیبت ہو گئی تو اللہ عز و جل اس غیبت کی بنیاد پر اتنا سخت عذاب قیامت میں عطا فرمائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ زبان ہی تو ہے جو آج کے دور کے اندر ایک نیا ورڈ آ چکا ہے، گوشپ۔ یہ آج دو چار عورتیں بیٹھ کے کیا کر رہی ہیں؟ گوشپ کر رہی ہیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ غیبت کرنا ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف پلان کرنا ہے۔ اللہ اکبر! آج کی عورت یا آج کا مرد زنا کو تو برا سمجھتا ہے، شراب کو برا سمجھتا ہے، نماز کو ترک کرنا برا سمجھتا ہے، لیکن زبان سے ہونے والے گناہوں کو برا نہیں سمجھتا۔ بلکہ بہت سارے لوگ مسجد ہی میں بیٹھ کر برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، محفلوں میں بیٹھ کر برائیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ اب آئیے غیبت کرنے والے کے حوالے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ترین ہے۔ اللہ اکبر! زنا کرنے والے کو تو اللہ توبہ کرنے پر معاف کر دے اگر وہ چاہے تو، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اسے معاف نہ کر دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زبان کے چٹکارے کے لیے، زبان کی لذت کے لیے، زبان سے مزے لینے کے لیے انسان بے لگام ہو جاتا ہے۔ کبھی آج کی عورتیں گانے گنگناتی نظر آتی ہیں، کبھی غزلیں گنگناتی نظر آتی ہیں، اور کبھی ایسے فحش جملے اپنی زبان سے نکالتی ہیں، انہیں خبر نہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندے جملوں کے سلسلے میں کیا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص پر جنت حرام ہے جس شخص کی زبان سے گندے جملے نکلتے ہوں، بے حیائی کی باتیں نکلتی ہوں، فحش کلمات نکلتے ہوں، اس شخص کے اوپر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت حرام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں آج کے دور کے اندر شادی شدہ زندگی کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کی زبان نہ پھسل جائے، میرے شوہر کی زبان سے 3 جملے نہ 3 الفاظ نہ نکل جائیں۔ اس کے لیے عورت ڈرتی ہے۔ ایک 3 الفاظ سے اتنا ڈر رہے ہو کہ اگر شوہر کی زبان سے نکل جائے تو زندگی ساری آپس کی جدائی کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ زندگی جو اتحاد کے ساتھ گزر رہی تھی 3 لفظوں کی بنیاد پر جدائی ہمیشہ کے لیے ہو جایا کرتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لفظوں کی طاقت کتنی ہے۔ یہی زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی جنت کے دروازے سے لے کر جہنم کے ایندھن بنا دیتے ہیں، اور کبھی جہنم کے دروازے سے لے کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر زبان سے کلمہ طیبہ نکل گیا اور زبان سے کسی کافر نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، زندگی کے سارے گناہ معاف اور وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ لیکن پوری زندگی عبادت کرنے والا بندہ اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، اس کی زندگی کی ساری عبادتیں ختم اور وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ آپ ذرا سوچیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی احتیاط کے حوالے سے کتنی تعلیم فرمائی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کتنا درس دیا۔ آج جتنی مصیبتیں ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہیں، جتنی تکلیفیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، ان ساری تکلیفوں کا سبب سب سے زیادہ زبان کی بے احتیاطی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میری روزی میں تنگی اور بیماری اور بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا کیا ریزن ہوتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ کس وجہ سے میں بیمار ہوا، کس وجہ سے میری روزی میں تنگی ہوئی، اور کس وجہ سے مجھے عبادت کے اندر سستی پیدا ہوئی۔ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور یہ تو بتائیے آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ 3 تکلیفیں آتی ہیں؟ تو فرماتے ہیں جب میری زبان سے اللہ کا کوئی ناپسندیدہ جملہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ان 3 تکلیفوں کے اندر گرفتار کر دیتا ہے۔ ایک عالم کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب کے اندر دیکھا، تو خواب میں دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہ میرے کریم نے مجھے روک دیا مجھے۔ اور جانتے ہو کیوں روکا؟ توجہ چاہوں گا میری بہنوں سے۔
فرماتے ہیں اپنے چاہنے والے کو عالم خواب کے اندر تمہیں معلوم ہے میرے رب نے مجھے کیوں روکا؟ روکنے کی وجہ بس یہی تھی کہ ایک مرتبہ بارش اچانک ہوئی اور میری زبان سے یہ نکلا کہ یہ بے موسم کی بارش کیسے؟ تو غیب سے ندا آتی ہے تو بہتر جانتا ہے یا میں بہتر جانتا ہوں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ذرا غور کیجئے، آج ہماری زبانیں کتنی مصیبتیں ہمارے گھروں کے اندر داخل کر دیں، آج ہماری زبان کی وجہ سے ہم کتنی تکلیفوں میں گرفتار ہو گئے۔ آج یہی زبان ہے جو ہمیں مصیبتوں کے اندر گرفتار کیے ہوئے ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن زبان، ہاتھ اور پیر یہ سب گواہی دیں گے جو کچھ بھی ان سے کیا ہے۔ ہم اگر تنہائی میں چغلی کرتے رہے، ہم تنہائی میں غیبت کرتے رہے، ہم تنہائی میں فساد پیدا کرتے رہے، تنہائی میں میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرتے رہے، تنہائی میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہے، گھر توڑنے کا پلان بناتے رہے، کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ اور اسی گواہی کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی قیامت کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی زبان کو بہت محتاط رکھتے اور اپنی زبان سے جو بھی جملہ نکالتے بہت احتیاط کے ساتھ نکالتے۔